جی بالکل، خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اگر بات کی جائے کندکوٹ میں اس عورت کی جس نے سیاست میں اپنا لوہا منوایا ہے، شبانہ ملک صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی ضلعی صدر ہے، جنہوں نے سیاست میں قدم رکھ کر سینہ تانے ہر جلسے میں، ہر جلوس میں اور ساتھ ہی میں عوام کے جو بھی ایشوز ہوتے ہیں وہ سڑکوں پر نکل آتی ہے۔ اس شہر میں رہ کر بھی انہوں نے سیاست میں اپنا نام جو ہے کہ سر فہرست کیا ہے، اور اس کی جدوجہد آج بھی رنگ لے آئی ہے کہ وہ آج سکسیس ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ عورتوں کے حقوق آزادی کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کنٹینیو کریں گا کہ آپ نے سیاست میں کب قدم رکھا، اور اس شہر میں آپ بلانگ کرتی ہیں جہاں پر عورتوں کو گھر سے نکلنا بھی جرم سمجھا جاتا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوئے، کیا کیا ایسے واقعات پیش آئے جب آپ سیاست میں آئیں؟ تو پہلے تو میں حضور بخش کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ بالکل صحیح آپ نے بات کی، میں اس شہر سے بلانگ کرتی ہوں جہاں واقعی عورتوں کے ساتھ بہت مسئلے ہیں، اور جہاں تک میری بات آتی ہے کہ سیاست وہ چیز ہے کہ بندے کو اینی ٹائم باہر رہنا پڑتا ہے، مردوں کے بیچ میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور جو میرے ساتھ اس شہر میں ہوتا آیا ہے وہ یہی ایک بات ہے کہ عورت ہو کر باہر نکل رہی ہے، کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، مطلب ہر ایشو میں آگے آ رہی ہے، اس کا منہ بند کرواؤ۔ اسی طرح سے کافی دفعہ میرے پہ کیسز بھی ہوئے کہ جیسے میں نے ایک بچیوں کے لیے کمپیوٹر سینٹر یہاں پر قائم کیا، تو اسی وجہ سے بھی بہت سارے کیسز ہوئے۔ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو میں فیس کرتی آئی ہوں۔ اور اب اپنے علاقے کے حوالے سے کہوں گی، آزادی مارچ کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ آزادی مارچ تو ہو رہا ہے، مگر میرے شہر کی جو عورت ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہوئی کہ وہ آزادی مارچ میں حصہ لے یا باہر آئے۔ جیسے کہ ابھی یہاں پر پروگرام ارینج کیا گیا ہے آزادی مارچ کا، تو میں ان لوگوں سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ باہر کی عورتوں کو ان لوگوں نے ادھر انوائٹ کیا ہے، وہ آ رہی ہیں، تو میرے خیال میں یہ آزادی مارچ نہیں ہوئی، یہ ایک اس پروگرام کو آگے لانے کے لیے، ایک مطلب دکھانے کے لیے کہ ہم یہ پروگرام ارینج کر رہے ہیں آزادی مارچ کندکوٹ میں، تو کندکوٹ کی عورتیں کہاں ہیں؟ میرے خیال میں تو کندکوٹ کی عورتوں کو اس آزادی مارچ میں شامل ہونا چاہیے، اور جو کروا رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ان عورتوں سے رابطہ کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کون کون سے مسئلے ہوئے ہیں۔ جو باہر سے عورتیں آ رہی ہیں وہ 2 دن پہلے آئیں تاکہ ان لوگوں کو یہاں کے جو مسئلے ہیں عورتوں کو پتہ چلیں۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے شہر کی عورت آزاد نہیں ہے کیونکہ آج بھی وہ کاری کر کے ماری جاتی ہے، آج بھی اسے کسی جھگڑے میں اگر ہم کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، اس فیصلے میں ہم اپنی بیٹی دے دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو تاکہ مرد آپس میں راضی ہو جائیں۔ میرے شہر کی عورت اسی لیے آزاد نہیں ہے کہ اسے پڑھایا تو جا سکتا ہے، پڑھی لکھی تو ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ یہاں پڑھائی لکھائی عورتوں پہ پابندی ہے، ہوتی تو ہے، مگر وہ گھر جب اندر ہوتی ہے تو وہ بھائی کی، باپ کی اور اپنے شوہر کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر گھر میں ہوتی ہے تو بھائی کے گھر میں ہے، باپ کے گھر میں، اگر شادی ہو کے چلی جاتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں، مطلب عورت کا اپنا گھر ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو معاشرہ بھی یہی کہتا ہے کہ عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ اور اپنے شہر کے حوالے سے کہوں گی، ہماری بچیوں کو پڑھایا جاتا ہے، مگر جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ اگر اسلام کہتا ہے کہ عورت سے پوچھ کے اس کا نکاح کیا جائے تو ایسی یہاں پر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں، ادھر یہ چیز ہے کہ عورت باہر نکلے، دوپٹہ پہنے، مرد سے بات نہ کرے، پردہ کرے، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر جب عورت کے حقوق کی بات آتی ہے تو یہی کیا جاتا ہے کہ نہیں، عورت سے نہیں پوچھنا، ہم بے غیرت ہیں کہ عورت سے، بیٹی سے یا بہن سے پوچھ کے اس کی شادی کروائیں۔ تو یہ ہے میرے شہر کا قانون۔ میں 8 مارچ والوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سینسیئر ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ عورت کو اپنے حقوق ملے، تو حقوق کے لیے کہ ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ وہ اسٹرگل اتنی لمبی ہے کہ آپ ہمارے شہر تک تو پہنچ چکے ہیں مگر ہمارے مسئلوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر آپ لانگ مارچ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو عورت کے مسئلے سنیں۔ ہماری شہر جو کی عورت ہے وہ اتنی میرے خیال میں معصوم ہے اور مظلوم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ ہمارے ماتھے پہ ہاتھ گھما کے کہا جاتا ہے کہ تم ہمارا بیٹا ہو، ہم تمہیں پڑھائیں گے، آگے لے کے جائیں گے، مگر وہ جب بیچاری پڑھ کے آتی ہے تو اسے یہی کہا جاتا ہے کہ نہیں بیٹے، لوگ کیا کہیں گے، اب تمہاری شادی ہے۔ ہاں، ہماری لڑکیاں یہاں کشمیر کی میڈیکل تک بھی گئی ہیں، پڑھ لکھ کے آئی ہیں ادھر، مگر وہ اسی قانون میں پھنس کے رہ گئی ہیں ادھر۔ آپ یہ نہ کہیں کہ پڑھی لکھی ہے وہ کاری نہیں ہو سکتی، پڑھی لکھی ہے تو وہ کسی چٹی میں نہیں دی سکتی، سب چیزیں ان پڑھی لکھی عورت کے ساتھ بھی ہوتی ہیں۔ تو لانگ مارچ کے حوالے سے یہی کہوں گی
کہ لانگ مارچ اس حد تک کمپلیٹ نہیں ہے جب ہمیں اپنے حقوق نہیں مل جاتے. باقی جھنڈے لہرا کے نعرے لگا کے ہم کوئی ملک فتح نہیں کر سکتے. آپ کو سیاست میں کتنا عرصہ ہوا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کب سے ہیں؟ مجھے 20 سال ہو چکے ہیں پیپلز پارٹی سے وابستہ، اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں اپنے چیئرمین کی، ادی فریال ٹارپور کی، اور پیپلز پارٹی کی، جس نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی اور مجھے اتنی رسپیکٹ دی کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں. اور ظاہر ہے کچھ مرحلے زندگی کے میں نے بھی تو حل کیے ہیں، مگر اگر جس طرح سے انسان آگے جاتا ہے تو زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے اور حقوق کا بھی پتہ چلتا ہے. اگر میں بھی آپ کو یہی بتاؤں کہ میں بھی ایک عورت ہوں، کہیں نہ کہیں جگہ میں بھی باؤنڈ ہوں. یہ نہیں کہ مجھے اتنی آزادی ہے کہ میں اپنی مرضی سے فیصلے لے سکوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے مجھے بہت عزت دی ہے، اور اپنا جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو، اس کے لانگ مارچ حوالے سے میں ضرور یہ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جو مہنگائی بڑھ چکی ہے اور پاکستان کی عوام جو تنگ آ چکی ہے، تو یہ لانگ مارچ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی سے وابستہ ہیں اس لیے لانگ مارچ میں ہیں کہ ہم لانگ مارچ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں. ہم کامیاب تو کرنا چاہتے ہیں، مگر اس لیے کہ جو یہاں پر مہنگائی بڑھ چکی ہے اور جو غریب عوام پریشان ہے، یہ لانگ مارچ ان کے لیے ہے. آپ بتائیں کہ کون کون سے ایسے معاملات پیش آئے سیاست میں؟ کیا آپ اپنے شوہر سے مطمئن ہیں اور اپنے گھر والوں سے، اہل خانہ سے جب آپ نکلتی ہیں، مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرتی ہیں، تو کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کبھی کوئی کہتا ہو کہ بھئی آپ عورت ہیں، آپ گھر جا کر بیٹھ جائیں؟ ہاں بالکل. اگر اب تو میرے خیال میں مسئلوں کو ہینڈل کرتے کرتے اتنی میں بھی اسٹرانگ ہو چکی ہوں کہ اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے سامنے بات کر سکتی ہوں. اور اپنے گھر کا حوالہ دوں تو میں پیپلز پارٹی کی یہاں لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں. ظاہر ہے میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے باہر جانا پڑتا ہے، تو آئے دن اگر میں کوئی بھی گھر میں جھگڑا ہو تو جو میرا ہسبینڈ ہے مجھے میڈم کر کے بلاتا ہے کہ آپ میڈم ہو، آپ سے بات نہ کروں تو میرے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. یہ تانے چلتے رہتے ہیں زندگی میں. آپ نے عوامی کون سا معاملہ حل کیا ہے 20 سال سے آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں، یا عورتوں کے لیے فلاح بہبود کے حوالے سے کیا کیا کام کیے ہیں؟ جو فلاح بہبود کا آپ کام کہہ رہے ہیں تو وہ میں نے ڈسٹرکٹ کشمور کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں. جہاں پر کمپیوٹر سینٹر نہیں تھا تو وہ ڈی سی صاحب کی پرمیشن سے ہمیں وہ مل گیا. سلائی کڑھائی کا سینٹر نہیں تھا، وہ مل گیا. مگر وہ چیزیں ہمیں مل تو گئی، مگر وہاں پر بھی مردوں کا راج تھا. وہ کہہ رہے تھے اگر جہاں پہ عورت ہو وہاں پہ مرد ضروری ہے. تو جہاں پر کمپیوٹر سینٹر تھا، سلائی کا سینٹر تھا، تو ان لوگوں کا یہی مائنڈ تھا کہ اس کو ہم چلائیں، شبانہ کیوں چلائے. تو آہستہ آہستہ کر کے ان لوگوں نے ان سینٹر کو بند کر دیا. میرے لیے مسئلے پیدا کیے، میرے پہ کیس داخل ہوئے کہ آپ کمپیوٹر سینٹر کیوں چلا رہی ہیں، یہاں پر کیوں عورتیں آ رہی ہیں. بجائے مجھے سپورٹ کرنے کے ان لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا. باقی جو ہمارے ڈسٹرکٹ میں مسئلے ہوتے ہیں عورتوں کے، ہمیشہ میں نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے اور ہمیشہ ان عورتوں کو سپورٹ کی ہے. مگر پھر بھی کہوں گی کہ میرے شہر کی عورت آزاد نہیں ہے، تو میں بھی اس شہر میں رہتی ہوں، میں بھی اتنی آزاد نہیں ہوں کہ میں دوپٹہ پہن کے ہر گھر چلی جاؤں، ہر مرد سے بات کروں. تو یہ بھی تھوڑی سی چیزیں ہیں جو میرے لیے بہت مشکل ہیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں یہاں سیف ہاؤس ہونا چاہیے اور عورتوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، تو اس طرح کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل صحیح بات ہے آپ کی. یہاں پر عورتوں کے لیے ہونا چاہیے کہ یوں ہے، یہ ایک ایسا قبائلی علاقہ ہے جہاں آئے دن عورتوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں. یہاں شیلٹر ہوم تو ہے، مگر وہ بقول ڈی سی صاحب کے یہاں پر ہے، مگر وہ کاغذوں تک محدود ہے. وہ اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ یہاں پر ہے کہ یہاں کے مرد حضرات وہ ناراض ہوں گے، میں بھی ڈی سی صاحب کے ساتھ بھی کوئی مسئلے ہوں تو اسی لیے ہے تو صحیح، مگر کاغذوں کی حد تک محدود ہے. اور بیچاری عورتیں جہاں یہاں پر گھر سے نکالی جاتی ہیں یا کاروکاری کے مسئلے ہوتے ہیں تو وہ وڈیروں کی طرف جاتی ہیں، ان کی حویلیوں میں جا کے رہتی ہیں، اور ان کی حویلیوں میں جو مسئلے ہوتے ہیں پھر آگے چل کے وہ بیچاری بس کسی چیز کا شکار ہو جاتی ہیں. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایسی کوئی بھی عورت کے لیے فیسلٹی نہیں ہے کہ جہاں پر عورت جا کے سمجھے کہ میں سیف ہوں. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں تو میں ایک اور بھی آپ سے سوال کروں گا کہ نواب شاہ جامعات جو بہت بڑا جامعات میڈیکل یونیورسٹی جس میں پروین رند کا تازہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا، اس طرح کے بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں جو اسٹوڈنٹس طلباء ہیں، طالبات ہیں، وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، انہیں سیکسول ہراسمنٹ کیا جاتا ہے، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں یہ بہت ایک دکھ بھرا واقعہ ہے. صحیح کہہ رہے ہو آپ. یہاں پر جہاں پر عورتیں بیچاری پڑھ کے لڑکیاں چلی تو جاتی ہیں، مگر پھر بھی میں کہوں گی کہ مردوں کا معاشرہ ہے. مگر مردوں کا معاشرہ تو ہے، مگر ہمیں بھی ایک مائنڈ بنانا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کے بغیر، اپنے شوہر کے بغیر، اپنے باپ کے بغیر مطلب محفوظ نہیں ہیں جہاں بھی ہیں.
تو جو ہمیں اتنے ڈریم دیکھ کر ادھر بھیج رہے ہیں تو ہمیں بھی وہی کوشش کرنا چاہیے، ان کے ڈریم پورے کرنے چاہیے، نہ کہ اپنے ڈریم پورے کرنے چاہیے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بات 50-50 ہے۔ اب وہاں کے جو انتظامیہ ہے، میں بھی ان لوگوں کا بھی رویہ صحیح نہیں ہوگا، اسی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اور جہاں کر لڑکی کی بات ہے تو لڑکی کو بھی باؤنڈ ہو کے رہنا چاہیے کہ میں کس علاقے سے آئی ہوں اور مجھے کس کام کے لیے ادھر بھیجا گیا ہے۔ تو سارا قصور بھی انتظامیہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ سیاست میں آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ سیاست میری کامیابی کا راز یہی ہے کہ میں نے ہمیشہ سچے دل سے کوشش کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو سچا انسان ہوتا ہے اس کی اللہ مدد کرتا ہے۔ باقی آج تک نہ ہی میں نے انسانوں پہ بلیو کیا ہے، نہ ہی ان سے کوئی مدد کی امید کی ہے، کہ آپ کو پتہ ہے جس میں علاقے سے رہتی ہوں جہاں پر مرد بیٹھتے ہیں وہاں تو مجھے چیئر بھی نہیں دی جاتی کہ نہیں شبانہ یہاں پر جگہ خالی نہیں، آپ جا کے روم میں بیٹھ جائیں، آپ کو اسپیچ کے لیے بلایا جائے گا۔ تو راز یہی ہے کہ جو اللہ پہ بلیو کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ آپ آزادی حقوق کے حوالے سے، عورتوں کے حوالے سے کیا عورتوں کو میسیج دینا چاہیں گی؟ ان کا حوالہ دیں کہ کس طرح کی آزادی چاہیے؟ میں اسی حوالے سے یہی کہنا چاہوں گی کہ مرد ہماری مطلب زندگی کا حصہ ہیں، کیونکہ ان کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے نہ کہ جو ہمیں وہ آزادی دے رہے ہیں پڑھائی کی، لکھائی کی یا گھر کی آزادی، کہ آپ گھر میں فیصلوں میں فل فلیج ہو، تو اس آزادی کو ہم اپنا ایک پاور سمجھ کے اسے یوز کریں، نہ کہ اسی آزادی کو ہم ایک غلط وے میں لے کے جائیں کہ ہمیں آزادی ملی ہے ہم جو کام کریں گے۔ تو ہمارا بھی فرض ہے جو ہمیں آزادی ملی ہے ہم نے اپنے بھائی کی، شوہر کی ایک عزت اور رسپیکٹ رکھیں، نہ کہ ہمارے بھائی اور ہسبینڈ باہر جائیں تو لوگ اسے تانے دے کہ تمہاری بیوی نے یہ کیا، تمہاری بہن نے یہ کیا، کیونکہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ قانون اللہ نے ہمیں مرد کو سپورٹ کر کے ہماری طرف بھیجا ہے تو اس میں ہی ہماری بہتری ہے۔ دیکھیں جی، بہت ہی اچھا میسیج دیا ہے میڈم شبانہ نے کہ عورتوں کو آزادی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ اور اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھ سکیں۔ ایک کامیاب عورت شبانہ ملک صاحبہ سے بات چیت کی، جس کی باتیں آپ نے سنی، ان کا یہی میسیج ہے کہ عورتوں کی حقوق کی آزادی کے لیے مارچ بھی نکالا جائے اور ان کے حقوق کے لیے بات بھی کی جائے، مگر عورتوں کو چاہیے کہ اتنی آزادی لیں تاکہ اپنے والدین اور اپنے شوہر کی عزت کو برقرار رکھ سکیں۔ جی